آپ حضرات کو معلوم ہے حادثہ بھی ہوا ہے ہوائی جہاز کے گرنے کا. تو ہمارے ایک دوست ہیں پی آئی اے میں پائلٹ ہیں, ان سے ابھی گپ شپ ہو رہی تھی, بڑے پریشان تھے, شہید ہو گئے, پائلٹ بھی, کو پائلٹ بھی اور مسافر بھی. تو موت انسان کو خود گھسیٹتی ہے اپنی طرف. تو پی آئی اے میں جو بھی سلام دعا والے لوگ ہیں ان سے جب میری بات ہوئی, میں نے کہا دو حادثے تو ہمارے سامنے ہو گئے, جنید جمشید کا. وہاں تو ایک پائلٹ سے میری بات ہوئی تھی, انہوں نے بتایا تھا کہ جنید جمشید جس جہاز میں شہید ہوئے ہیں اس میں تو باقاعدہ انجینئر نے پہلے بتا دیا تھا. وہ پائلٹ تھے یا پتہ نہیں کوئی انجینئر تھے آسٹریلیا میں. اصل میں انکوائری شروع کر دیتے نا, کون تھا نام بتاؤ. مسئلہ یہ ہے جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے نہیں کہہ دیا تھا, ایک صحافی نے خود کہا کہ یہ سارے چور ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میڈیا کے فون آئے پی آئی اے کا کون سا عملہ تھا جس نے آپ کو یہ کہا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہی ہے, اس میں کون سی ڈھکی چھپی بات ہے. جنید جمشید جس جہاز میں شہید ہوئے ہیں نا, اس جہاز میں انجینئر نے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کا انجن صحیح نہیں ہے, کام نہیں کر رہا صحیح طرح سے, خطرہ ہے. اس انجینئر کو بھی چڑھا دیا اسی میں کہ تم بھی جاؤ ساتھ میں. ایسی باتیں کر کیوں رہے ہو تم, جہاز خراب ہے, یہ خراب ہے, خبردار آئندہ ایسی باتیں کی, چلو تم بھی بیٹھو اس میں. یہ میرے اپنا اسٹائل ہے, مطلب تو یہی نکلتا ہے نا. تو وہ بیچارہ انجینئر بھی شہید ہو گیا, پائلٹ بھی, اور جنید جمشید بھی, اور ان کی وائف بھی, ان کی ساس بھی, ان کے سسر بھی. تو آج چند حضرات سے میری بات چیت ہوئی ٹیلی فون پہ, تو میں نے کہا یہ کیسے تباہ ہوا. انہوں نے کہا پوری تو جب ہی آئے گی جب بلیک باکس اوپن ہوگا, اور اسے اوپن ہونے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے. لیکن بالکل آخری چند سیکنڈوں میں تباہ ہوا ہے جہاز. وہ اگلا پہیہ ہی نہیں کھل کے دے رہا تھا. جب وہ نہیں کھلا ہے تو لینڈ کرنے کے بجائے جہاز دوبارہ پرواز کرتا ہے, چکر لگاتا ہے. اس چکر لگانے میں کچھ ٹیکنیکل ایشو ہیں, پوری باتیں کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ بات کی تو پھر کوئی مجھے ہی اٹھا کے اندر نہ کر دیں. تو وہ ہے کچھ پہلے سے بتایا جا رہا تھا ان کو کہ یہاں جب جہاز دوبارہ ٹیک آف کرے گا تو یہاں کچھ مسائل ہیں اس ایریے کی طرف, لیکن اس پہ کوئی نوٹس کسی نے آج تک لیا نہیں. بعض دفعہ جہازوں سے پرندے بھی ٹکرا جاتے ہیں, تو ایسی جگہیں جہاں پر پرندوں کی کثرت ہو, ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہوں جہاں پرندے بہت زیادہ آتے ہو, تو یہ سب چیزیں جہاز کے لیے ڈینجرس ہوتی ہیں. ایئرپورٹ کے قریب ان چیزوں کو نہیں رکھا جاتا. تو اس کا بھی امکان ہے کوئی پرندہ ٹکرا گیا ہو جس سے انجن فیل ہو. ایک انجن تو پہلے ہی فیل تھا, اللہ توکل ایک پہ چل رہا تھا, ایک انجن پہ اللہ توکل چل رہے تھے, تو دوسرا بھی کیا ہو گیا, آگ لگ گئی اس میں, اور پھر آبادی میں جا کے گرا. چند سیکنڈوں کا کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ اگر جہاز اور تھوڑا سا چل جاتا تو پھر لینڈ کر جاتا وہ آرام سے, زندگیاں بچ جاتی. تو ماہرین یہ کہہ رہے ہیں. تو میں نے بعض لوگوں سے پوچھا جو جاب کرتے ہیں, خود سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. میں نے کہا کہ آئندہ کے سدھرنے کا کوئی چانس ہے اس حادثے کے بعد, کہ اب سیٹ ہو جائیں کہ بھائی چلو بھائی اب آئندہ بہت خیال کرو. انہوں نے کہا کوئی چانس نہیں ہے, کیونکہ ان کی صحت پہ 20 جہاز اور بھی گر جائیں کوئی فرق, بولو بھائی, نہیں ہے نا. کیونکہ اپنا تھوڑی نقصان کس کا ہو رہا ہے, گورنمنٹ کا. اور گورنمنٹ کا نقصان وہ کس کا وہ صدر, وزیر اعظم یا گورنر کا نقصان تھوڑی ہوتا ہے. گورنمنٹ کا نقصان اصل میں کس کا ہے, عوام کا نقصان ہے. تو پبلک کا نقصان ہے. 25-30 جہاز بھی گر جائیں تو کوئی پرابلم کی بات, بولو بھائی, نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. بہت زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے. اب جن کے جوان لوگ شہید ہو گئے, پھر جہاز میں جتنے لوگ شہید ہوئے اتنا ہی نقصان جہاز گرنے سے جو آبادی پہ گرا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہوئے ہیں. مجھے مارنے والوں پہ غصہ بہت زیادہ آ رہا ہے. مرنے والے تو چلے گئے, مقدر کی موت تھی ان کی, لیکن مارنے والوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ان کے خلاف کوئی تگڑا کیس ہونا چاہیے, ان کو لٹکنا چاہیے.
تو یہ زندگیوں سے کھیلتے ہیں. جہاز ویسے بھی اتنے دنوں سے کھڑے ہوئے تھے نا, تو ان کی تو ویسے بھی گاڑی جب اتنے عرصے سے کھڑی بھی ہو تو دھکا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاز کھڑے ہوئے تھے, ان کو تو ویسے بھی پہلے خالی اڑا کے تجربہ کرنا چاہیے تھا کہ چل بھی رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت کرے. بس اللہ نے قرآن میں فرمایا نا, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ کو غافل مت سمجھو کہ جو کچھ ظالم لوگ کر رہے ہیں. یہ جو جانوں سے کھیل رہے ہیں, دنیا میں انتقام نہیں لیا جاتا, لیکن اللہ قیامت کے دن انتقام لے گا ایک ایک سے. وہاں تو ایسا انصاف ہونے والا ہے کہ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اللہ فرماتے انسان کہے گا یہ کیسا اعمال نامہ ہے, میری زندگی کا ایک گوشہ بھی اس نے نہیں چھوڑا. میں نے چھپ کے تنہائی میں ایک چھوٹا سا بھی گناہ کیا تو وہ بھی نکال کے رکھ دیا اس نے. تو یہ اتنے بڑے بڑے قتل جن لوگوں کے ذمے ہیں, زندگیوں سے کھیل رہے ہیں, اللہ کیسے چھوڑ دے گا بھائی ان کو. تو اللہ تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ لوگ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں. حال دیکھیں جہازوں کا حال کیا ہے. تو ایک دور تھا, ہمارے پائلٹ ہیں دوسروں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے یہ, اور آج دیکھو آپ کیا حشر بنا ہوا ہے. دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان شہداء کو کی مغفرت فرمائے, ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو غم ہے, یہ ہلکا کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے. جو ہدایت کے لائق نہیں ہیں ان کمبختوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے. میں نے بعض حضرات سے بھی پوچھا جو پی آئی اے میں جاب کرتے ہیں کہ اب تو لوگ پی آئی اے میں سفر کرنا چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا کیوں, اب بھی سفر کریں گے, اتنے بہادر ہیں. انہوں نے کہا لوگوں کے پاس, بیچاروں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب جس نے کل ایمرجنسی میں پہنچنا ہوگا کہیں جنازے میں کہیں, تو اس کے پاس اتنے جہاز تھوڑی ہیں پاکستان میں کہ وہ جس میں چائے بیٹھ جائے. تو مجبور ہو کے جاتے ہیں, خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا. میں تو پائلٹوں میں حیران ہو رہا ہوں پی آئی اے کے, ان کا جگر ہے. میں نے ایک دو پائلٹ سے بات کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان لوگوں کو زندگی نصیب کرے.